السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله ونحن على ذلك حضرات सुनने वाली माओं बहनों, आज का मौजू मस्जिद और मस्जिद के आदाब है। मस्जिद का लफ्ज़ी माना है सजदा करने की जगह या सजदा करने का वक्त, जहाँ सजदा किया जाए या जिस वक्त किया जाए, इबादत की जाए, उसे मस्जिद कहते हैं। आवाज़ खोल दिया जाए। मस्जिद की अहमियत बड़ी ज़्यादा है। 4 मस्जिदें ऐसी हैं
جن کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے، ایک مسجد اقصی ہے، ایک مسجد قباء ہے۔ یہ 4 مسجدوں کی فضیلت احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ مسجد حرام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو انتہائی بابرکت ہے اور جہانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ مسجد حرام اس کا لفظی معنی ہے ایسی سجدہ والی جگہ جس کی حرمت انتہائی زیادہ ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کا، ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ ایک نماز سب سے فضیلت والی یہ مسجد ہے۔ اور مسجد حرام سے صرف وہی مراد نہیں جہاں بلڈنگ ہے، جہاں تک حرمت، یہ حرمین شریفین میں یہ جو حرم شریف ہے جہاں سے لکھا آتا ہے کہ یہاں کافروں کا داخلہ ممنوع ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے مسجد حرام، اور شاید قیامت کے نزدیک یہاں تک یہ مسجد ہو جائے۔ تو مسجد حرام جو ہے اس میں ایک تو اللہ کا گھر خانہ کعبہ، وہ کالے اینٹوں والی بلڈنگ، تقریباً سرمئی کلر کا ہے، رنگ ہے اس کا۔ یہ سب سے پہلے تو فرشتوں نے اسے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر قریش مکہ نے تعمیر کیا۔ یہ ڈھلوان جگہ پہ ہے، ارد گرد پہاڑ ہیں، تو بند کر دیں گے ساتھ، ارد گرد پہاڑ ہیں اس کے، اور یہ درمیانی جگہ پہ ہے جسے آپ وادی بول سکتے ہیں، تو اسے وادی بطحا بھی کہتے ہیں۔ اس جگہ میں ہونے کی وجہ سے، بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے یہ بلڈنگیں مٹتی رہی ہیں، ختم ہوتی رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نشاندہی فرمائی تھی کہ یہاں ہے، اور اس وقت صرف ایک جیسے چبوترا سا ہوتا ہے، اونچی ایک جگہ تھی، وہ جو بلڈنگ والا حصہ، وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر اتارا جسے وہ جہاں آپ جسے کہتے ہیں مقام ابراہیم، اس پہ پھر حضرت ابراہیم نے پاؤں رکھے، اور اس کی خاصیت یہ تھی جہاں جہاں جاتے وہ پتھر گھومتا رہتا تھا، خود ہی وہ جنتی پتھر تھا جو جنت سے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو، مقام قدم رکھنے کی جگہ جو ہے، اس پہ 2 رکعت پڑھو، اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو پھر انہوں نے تعمیر کیا، اور پھر وہاں دعا کی، اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور باپ بیٹے نے وہ بلڈنگ بنانے کے بعد پھر وہاں دعا کی تھی۔ یہ تو ہے مسجد حرام جس میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور ہر نبی نے اس کا طواف کیا، وہ روایت میں ملتا ہو یا نہ ملتا ہو۔ دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی ہے جس میں زیادہ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ مدینے سے، مکے سے ہجرت کر کے آئے تو پہلے طائف میں اترے اور یہ قباء بستی میں اترے۔ اس کو عربی میں اس پہ آپ 2 زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پہ 1 زبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منصرف اور غیر منصرف، دونوں اس میں خوبیاں ہیں، علم ہے۔ تو وہاں آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی تھی قباء، وہاں سے پھر آپ
مدینے میں آئے تو وہاں مسجد سب سے پہلے بنائی۔ اسلام میں جو سب سے پہلی مسجد ہے وہ مسجد قباء، لیکن مسجد نبوی کی فضیلت اس لیے ہے کہ آپ کی نبوت کا وہ جو بہترین حصہ، ویسے ساری نبوت بہترین ہے لیکن خلافت کا جو حصہ، آپ کی حکومت کا حصہ، جہاں غزوات ہوئے، فیصلے ہوئے، پوری تاریخ لکھی گئی، جہاں بہترین ایک نظام قائم ہوا، کیونکہ مکے میں تو نظام کوئی نہیں تھا، تھوڑے سے مسلمان، سب سے پہلے جو نظام والی مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ وقت ہے بیت اللہ کے بعد، مسجد حرام کے بعد۔ تو مسجد نبوی جو ہے یہ اس کی ایک لحاظ سے فضیلت یوں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا فاصلہ وہ جو درمیان میں ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ یہاں اسی مناسبت سے آپ کو ماشاءاللہ یہ ڈائس ہے تو میں گزارش یہ کروں گا کہ اس ڈائس کو بھی اچھا بنوا لیں۔ یہ کوئی ٹھیک ہے آپ سادگی کے قائل ہوں گے، جب آپ اپنے گھر میں بناتے ہیں تو بہترین فرنیچر بناتے ہیں، ہر چیز کا اندازہ لگاتے ہیں، تو یہاں جب مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، میں ہوں یا کوئی اور، اس کی بھی کوئی وقت ہوتی ہے۔ تو اللہ کا گھر ہے، یہ ڈائس وہ یہ ممبر تو اچھا ہے لیکن ڈائس کا اللہ ہی حافظ۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کوئی ایک بندہ وہ یہ ذمہ داری اٹھا لے، اپنے لیے صدقہ بنا لے کہ میں نے، اور الحمدللہ یہاں بہت کاریگر ہیں، تو انتظامیہ میں بہت کاریگر ہیں اس کام کے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائیں۔ جتنی دیر اس پہ قرآن، یہ قرآن ہے نا جی اللہ کی کتاب، یہ جتنی دیر اس پہ پڑی رہے گی، اس کے یہاں خانہ ہے وہاں رکھی جائے گی، آپ کے لیے ثواب ہی ثواب ہے، اور دنیا سے کیا لے کے جانا ہے۔ تو وہ درمیانی فاصلہ جو ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اس لیے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہاں گویا آپ جنت میں، اور علماء کہتے ہیں واقعتاً وہ جنت کا حصہ ہے، یہ کھول دیں جی اب، یہ واقعتاً جنت کا حصہ ہے، وہ جو آپ کا گھر ہے، بیت عائشہ یعنی روضہ رسول، مقبرہ رسول، مرکز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ممبر کے درمیان کا فاصلہ واقعتاً جنت کا حصہ ہے، جنت کا باغیچہ ہے۔ اور اس کی اہمیت اگر سمجھنی ہو تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا ایک کوڑا یعنی سوٹی جو ہوتی ہے، لاٹھی، اتنی جگہ دنیا اور جو دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو پورا باغیچہ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں اللہ نے نازل فرما دیا، پورا اس کو حصہ بنا دیا، تو اس لیے بھی اس کی اہمیت۔ اور اس میں ہمارے رسول وہ 5 مرتبہ وہاں نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ مسجد نبوی، اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے۔ اصحاب صفہ وہاں موجود ہیں، تو اس مسجد میں بھی ایک نماز کی 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، بعض روایت میں آتا ہے 10,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک نماز پڑھ لیں تو کہہ دیں کہ جی ساری زندگی کی نمازیں ہوں گی کہ 10,000 ہوں، یہ درجات کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ جیسے کوئی اکیلا نماز پڑھے تو 25 گنا کم ثواب ملتا ہے اس شخص سے جو باجماعت نماز پڑھتا ہے۔ یعنی آپ اکیلے نماز پڑھیں اور باجماعت، اس کا اگر فرق دیکھیں، جو باجماعت نماز پڑھتا ہے اس کو 25 گنا زیادہ ثواب یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 27 نمازیں اس نے پڑھ لی تو 5 دن گزر جائیں گے۔ تو یہ مسجد نبوی یہ بھی انتہائی بابرکت ہے۔ تیسری مسجد ہے مسجد اقصی، جو فلسطین میں ہے، اس دور میں شام میں ہوتی تھی، اور شام بہت بڑا، روم کا پورا جتنا تھا وہ سارا میدان، سارا ایریا اسے شام بولتے ہیں۔ یہ تو بعد میں اردن، شام، یہ بحرین، جتنے بھی یہ علاقے ہیں سارے شام کے۔ تو مسجد اقصی وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 500 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے ایک نماز، اور اس کا تذکرہ اللہ نے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا، سبحان الذی
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ہم نے رات کے ایک حصے میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہم نے اس کو سیر کروائی، اپنے عظیم الشان بندے کو. اور یہ وہ مسجد ہے مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی تاکہ ہم اس کو اپنی آیات نشانیوں میں سے دکھائیں. تو یہاں بہت پیغمبر، اور اس مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی. یا ہم امام الانبیاء کہتے ہیں نا، وہ اسی نسبت سے ہے کہ آپ نے معراج کی رات، اسراء کی رات، آپ نے وہاں امامت کی ہے تمام انبیاء. آپ نے فرمایا میں جب مسجد اقصی میں پہنچا تو صفیں بنی ہوئی تھی، گویا امام کا انتظار ہے. تو حضرت جبریل نے مجھے پکڑ کے آگے کر دیا، تو میں نے نماز پڑھائی. پتہ چلا کہ پچھلے جتنے مقتدی تھے وہ سارے انبیاء تھے. نوح بھی اس میں ہے، ابراہیم بھی اس میں ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں. جتنے پیغمبر انبیاء ساروں کی امامت اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. اس لیے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے. اللہ اس مسجد کو صہیونی تسلط سے آزاد فرمائے. یہ تیسری مسجد ہے. اور چوتھی مسجد مسجد قباء، اسلام میں تعمیر ہونے والی سب سے پہلی مسجد. کہ آپ جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو سب سے پہلے یہ مسجد آپ نے بنائی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کرے اور مسجد قباء میں نماز پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. بعد نے کہا کہ ہفتے والے دن یہ جائیں تو پھر ثواب ملتا ہے، لیکن مطلق حدیث بھی ہے کہ جو ہفتے والا دن کی کسی بھی ہفتے کے دن میں چلا جائے اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. وہ مسجد قباء. 4 مسجدیں جن کی اہمیت زیادہ ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. لمسجد اسس علی التقوی، یہ مسجد وہ ہے سورہ توبہ میں کہ وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار قرار دیا مسجد قباء والے. اللہ کے رسول ہفتے میں ایک دن جاتے تھے پیدل، یا آپ سوار جاتے تھے مسجد قباء میں. یہ مدینہ کے بالکل نزدیک کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا. تو یہ 4 مسجدیں سب سے اہمیت والی، جو میں نے آپ کے سامنے 3 آیات میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے. یہ سورہ النور کی آیات ہیں. یہ 36 نمبر آیت سے لے کے 38 تک ان آیات میں. اور اس کا تذکرہ جو آتا ہے اللہ کی تعریف کے بعد. سورہ نور کا نام اللہ کے نور کے نام پہ، اللہ نور السماوات والارض، وہ 35 نمبر آیت ہے اللہ نور السماوات والارض. اور 36 نمبر سے مسجد کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نام کے بعد اگر کوئی اہمیت والی جگہ ہے تو وہ اللہ کا گھر مسجد. باقی جتنی مسجدیں ان کو بیوت اللہ کہہ دیتے ہیں، بیت اللہ اللہ کے گھر کہہ دیتے ہیں، مساجد اللہ وہ کہا جاتا ہے. ان کے احکام علیحدہ ہے. مسجد حرام میں مثلا آپ طواف کرتے ہوئے آپ جتنی دیر احرام باندھا ہے آپ اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، آپ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے. لیکن عام مسجدوں کے حالات اور ہیں. مسجد نبوی بھی اس میں بھی احرام نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو سنا وہ کہتے ہیں جی اللہ حج کرائے مکے مدینے کا، حالانکہ حج صرف مکے کا ہوتا ہے، مدینے کا حج نہیں ہوتا. مدینے تو ویسے ہمیں نسبت ہے، ہمارے رسول وہاں لیٹے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے اللہ کے بعد رسول اللہ سے بڑی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہستی. اس نسبت سے ہم مدینہ طیبہ جاتے ہیں، وگرنہ نہ عمرے کا وہاں ہے نہ حج کا وہاں حصہ ہے. تو یہ 4 مسجدوں کے علاوہ جو باقی مسجدیں ہیں ان کے کچھ آداب ہیں. مسجد نبوی کے بارے میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا. حضرت عمر نے فرمایا تھا 2 باہر سے بندے آئے مسجد میں باتیں کر رہے تھے اونچی آواز میں، جیسے ہمارے گھر میں، کہ دور سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد آ گئی. کیوں آوازیں آ جاتی ہیں دور سے مسجد. اور بدقسمتی ہے جس مسجد میں میں کھڑا ہوں اس مسجد کے یعنی یہ مسلک جن کو آل حدیث آپ بولتے ہیں، میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں، کوئی مسلک نہیں ہے. مسلک صرف اللہ رسول کا نام ہوتا ہے. ہمارے
جس منبر پہ میں کھڑا ہوں یہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتے رہیں، مجھے پرواہ کوئی نہیں. یعنی ہمارے بارے میں مشہور ہے اس مسلک کے بارے میں کہ ان کی مسجدوں میں شور زیادہ ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حدیث کے بڑے پابند ہیں، ہم سنت کا بڑا خیال کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، اپنی بڑی صفات بیان کرتے ہیں اور ساری خوبیاں وہ ان پہ پردہ ڈالے رہے. یعنی آپ مسجدوں میں آواز آئے وہ مسجد ہی کیا ہے، سیاست ہو، وہ ہو گیا، تجارت کے معاملات آپ اس میں چھیڑتے ہیں، آپس میں غیبت چغلی، اور اللہ معاف کرے جو امام ہے اس کی غیبت چغلی، یعنی جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس کی غیبت اور چغلی، اس سے حسد اور بغض. اس سے بڑی آدمی کے لیے بدنصیبی کی بات کیا ہوگی جس امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں اس کی آپ غیبت اور چغلی کریں. یعنی امام کی تو بخت ہی نہیں رہنے دی گئی. اس پہ میں آج انشاءاللہ گوش گزار کروں گا کہ امام جو مسجد ہے اس کا بھی احترام ہے جیسے مسجد کا احترام. ہم سمجھتے ہیں تھوڑی سی تنخواہ دے کے، اور تنخواہ بھی ایسے شرم آتی، کسی کو ہم بتلا بھی نہیں سکتے کہ یہ تنخواہ ہے. سب سے نچلی تنخواہ جو ہوتی ہے امام مسجد کی ہوتی ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے کہ وہ خوشحال ہو جائے، اس کے معاملات نہیں ہیں، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کے اخراجات نہیں. تو حضرت عمر نے ان باتیں کرنے والوں کو کہا کہ اگر تم یہاں کے شہری ہوتے میں تمہیں سخت سزا دیتا، تم اللہ کے رسول کی مسجد میں تم باتیں کرتے ہو. یعنی وہ مسجد انتہائی بابرکت ہے جس میں آواز ہی نہ آئے، وہاں مجمع ہو بڑا وہاں آواز ہی نہ آئے. یہاں ہم جمعے میں دیکھتے ہیں، جمعے میں جو ہم سب سے جس کو ہم سمجھتے ہیں، کوئی باہر سے آدمی آئے گا وہ سلام لے گا، کسی سے اونچی آواز میں سلام کہے گا، خطبہ ہی نہیں ہوتا، جمعہ ہی نہیں ہوتا، اگر آپ کسی سے چاہے سلام لیتے ہیں. اور پھر ہمارے تو عادت ہے کہ آتے ہوئے اونچی آواز میں سلام کہتے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے یا نہ ہو رہا، لوگوں کی نماز خراب کرتے. اور باقاعدہ اس پہ فتوے مولویوں نے دیے ہوئے، علماء نے، مسلک آل حدیث کے علماء نے فتوے دیے کہ جی نماز میں اگر کوئی سلام کہے تو جواب دے ہاتھ کے ساتھ. اپنی طرف سے مسئلے، وہ تو اگر کوئی مجھے جانتا ہے، باہر سے آیا ہے، مجھے یہ بتانے کے لیے میں آ گیا ہوں اور اسے پتہ ہی نہ ہو میں نماز پڑھتا ہوں، پڑھ رہا ہوں، تو وہ سلام کہہ لے، تو میں یہ بتلانے کے لیے کہ میں نماز میں ہوں تو میں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر دوں. لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، 20 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، 40 آدمی آ کے سلام کہیں اور یہ 20 کے 20 40 مرتبہ ہاتھ کھڑا کریں. یعنی ہم نماز کو تو مذاق ہی بنا لی. انتہائی احترام ہے نماز کا، آپ اور اللہ کا تعلق. جب نماز میں کھڑے ہو گئے، جب سے وضو کر لیا، جب سے آپ نے وضو کر لیا، آپ گویا نماز میں، آپ کے ایک ایک قدم کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اللہ کے رسول میری یہ خواہش ہے کہ مجھے آنے جانے کا ثواب ملے. آپ نے فرمایا ہر قدم پہ تجھے نیکی ملے گی، ہر قدم پہ تیری خطا معاف ہوگی، ہر قدم پہ تجھے درجہ ملے گا. جب سے وضو کر لیا، بسم اللہ پڑھ کے اس وقت سے بات کرنا جائز نہیں ہے. ہمارے کیا ہے جی، ادھر وضو کر رہے ہیں باقی بات کرتے رہتے ہیں. یہ مسجد کے، نماز کے آداب کے منافی. آپ چونکہ اللہ سے تعلق ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کر لیتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، آسمان کی رحمت کے یا جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دیتا ہے. ان 8 دروازوں کو کھولنے کے بعد آپ کی توجہ جنت کے بجائے کسی اور طرف چلی جائے، اور خاص طور پہ نماز میں کوئی آ کے اونچی آواز میں السلام علیکم، یہ وقت ہی نہیں ہے سلام کہنے. جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو مت کسی کو سلام کہیں، نہ اونچی آواز سے نہ آہستہ. اب آ کے اللہ سے آپ کا تعلق، جیسے نماز کی حالت میں سلام نہیں کہہ سکتے، تو نماز سے پہلے بھی آپ کی حالت نماز والی. جب سے وضو کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے گویا نماز کی حالت میں ہوتا ہے. فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم. اللہ کے فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں جب وہ اپنی نماز والی جگہ میں بیٹھا ہے، یہاں تک کہ اس کا وضو خراب ہو جائے
یا وہ اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جائے. یہ مسجد کے آداب ہے. مسجد میں شور نہ ہو، مسجد میں آوازیں نہ آئیں، مسجد میں پتہ ہی نہ چلے کتنے افراد بیٹھے. یہاں ٹولیاں بن جاتی ہیں، پورے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. وہ سیاست کیا ہو، تجارت کیا ہو، دفاع کیا ہو، معیشت کیا ہو، گھریلو معاملات کیا ہو. مساجد ان چیزوں کے لیے نہیں بنی. مسجدیں ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. ہاں اتنی بات کر لیں، آپ کے کوئی مسائل ہیں امام مسجد سے مل لیں، وہ آپ حل کر لیں، آپ اس میں بیٹھیں. اور یہاں تو ہر بندہ ہی دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا. یعنی آپ تصور کریں، انجینئر کے معاملے میں ہم نہیں بولتے. میں مولوی ہوں یہاں، مجھے انجینئرنگ نہیں آتی تو میں نہیں بولتا. میڈیکل مجھے نہیں آتی، میں نہیں اس میں بولتا. دنیاوی جو اصول ہیں ان میں ایک مکینک ہے مجھ سے زیادہ جانتا، مجھے پتہ ہی نہیں. اب میں اس میں گفتگو کروں تو لوگ سمجھیں کہ جی اس کا دماغ خراب. دین کو اتنا ہم نے ہلکا لے لیا ہے کہ ہر بندہ دین کے معاملے میں بولتا ہے، اور صرف بولتا نہیں، فتویٰ بازی کرتا ہے. یعنی نہ عربی آتی ہے، نہ صرف نحو آتی ہے، نہ عربی عبارات کا علم، نہ احادیث کا علم ہے، نہ قرآن کے ترجمے آتے ہیں. شاید قرآن کا صحیح تلفظ بھی نہ آتا، قرات نہیں آتی، اور بحث کرتے ہیں دین کے معاملات پہ ایسے جیسے ان سے بڑا کوئی عالم ہی نہ ہو. اردو ترجمے پڑھ کے یوٹیوبر بیٹھے اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. جی بڑا چسکا ہے، جی بڑا بیان کرتا ہے. اللہ اس بیان کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے عربی کا کیا مطالب ہوتے ہیں، مفاہیم کیا ہوتے ہیں، مطلب کیا ہوتا ہے. وہ کس حیثیت میں حدیث فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کی آیت کس بارے میں نازل ہوئی، وہ بیٹھے پڑھتے رہتے ہیں اور اردو ترجمے پڑھتے ہیں. عربی عبارات تو آتی نہیں، اور لوگ ان کو سمجھتے ہیں دین کا ٹھیکیدار، جی بڑا دین بیان کرتا ہے. حالانکہ وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے، سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے جس کو کچھ نہ آتا ہو لیکن اپنے آپ کو بڑا معتبر پگڑی شگڑی باندھ کے، وہ پوری دستاریں باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے سٹوڈنٹ بٹھائے ہوتے ہیں، اور مذاق ایسا دین کا اپنی طرف سے دین کا مطلب بیان کرتے ہیں جو آج تک کسی نے بیان ہی نہیں کیا، اور ہم اس پہ سر دھنتے ہیں. یاد رکھیے حرام ہے ان لوگوں کے پاس علم حاصل کرنا. کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، بے شمار لوگ بیٹھے پتہ ہی نہیں ہے سمجھ. دین ان سے سیکھیے جن کے گھٹنے وہ گھس گئے، وہ صفوں پہ بیٹھ کے. ہو سکتا ہے ہم میں بھی کوتاہی ہو. مجھے 14-15 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے ہوئے، صرف نحو پڑھاتے ہوئے، ترجمہ پڑھاتے ہوئے. ہو سکتا ہے ہمارے علم میں کمی، اور یقیناً ہے کامل عالم صرف اللہ، علیم اللہ کا وصف. لیکن آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں کم از کم اسے عربی آتی، اسے مطالب کا علم، تاریخی واقعات چھیڑ کے بیٹھتے ہیں. تو مسجد اس میں خاموشی، حتیٰ کہ کوئی ایک دوسرے کو یہ بھی نہ کہے کہ چپ ہو جائے. امام مسجد کو سردار سمجھیے، اس کی موجودگی میں بعض لوگ جمعے میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں. خطبہ سورہ الجمعہ آخری رکوع، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، تجارت چھوڑو جب جمعے کے دن پکار ہو جائے. نماز کی طرف. امام کے خطبے کے دوران کوئی بندہ تسبیح نہیں کر سکتا، کوئی سلام نہیں کہہ سکتا، کوئی کسی سے مصافحہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں سکتا. صرف امام پہ توجہ. اور سپیکر خراب ہو جائے، امام کی ذمہ داری ہے کسی کو اٹھائے. آپس میں انتظامیہ بھی بات نہیں کر سکتی کہ جی پنکھوں کا مسئلہ ہے تو ایک آدمی جا کے اس کو صحیح کر سکتا ہے. اور پھر مسجد کے ہم امام کو سمجھتے ہی کیا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، تنخواہ اتنی کم ہے بتلاتے ہوئے شرم آتی، حالانکہ رزق کا مالک اللہ ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کا امام وہ ذہنی طور پہ پریشان ہو، اس کے معاشی مسائل ہو جن کی وجہ سے آپ کے دین کی وہ مکمل ڈیوٹی نہیں کر رہا. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں 1 منٹ نماز لیٹ ہو جائے. اور یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھا دوں میں کہ یہ جو ہم نے اوقات لکھے ہوئے ہیں ان کی کوئی بکت نہیں. صحابہ کرام اس وقت تکبیر اقامت کہا کرتے تھے جب اللہ کے رسول آتے تھے.
یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کا مطلب آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں. اور سمجھتے ہیں کہ 1 سیکنڈ اوپر ہو گیا تو نماز لیٹ ہوگی. نہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہے زوال سے لے کے جب سورج یہاں آ گیا اوپر قائم الظہیرہ، تو یہاں سے جب ادھر آ جائے تو زوال کا وقت ختم ہو گیا، وہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اور جب تک چیز کا سایہ اس کی مثل ہو، 6 فٹ کی چیز ہے، 6 فٹ کا سایہ ہو، ظہر کا ٹائم رہتا ہے. آپ اس کے دوران میں کسی وقت پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے. یہ جی ہم اول وقت پڑھتے ہیں، حالانکہ اول وقت تو ہے 12:25. ہمارے نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ 1:30 بجے، 1:15، پونا گھنٹہ تو پہلے ہی لیٹ ہو گئے. کوئی اول وقت آج نہیں پڑھاتا. اول وقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھیں، پہلے پڑھ لیں، یعنی لیٹ نہ کریں. اس کا مطلب ہے اول وقت. اگر اول وقت ہو تو پھر ظہر کی نماز جو ہو 12:30 بجے ہو. یعنی اول وقت کوئی بھی نہیں پڑھتا، صرف لوگوں کو اپنی طرف مائل. ہم پڑھتے ہیں جی اول وقت، باقی پڑھتے ہیں سارے آخر وقت. نہیں، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے ڈھلنے سے، اور چیز کا سایہ ایک مثل ہو وہاں ظہر کا وقت ہوتا ہے. وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. عصر کا وقت شروع ہوتا ہے ایک مثل، جہاں ظہر ختم ہو گئی. ایک مثل کی شاید سمجھ نہیں آ رہی بھائیوں کہ چیز کا سایہ جو ہے، کوئی چیز کھڑی کر لیں، آدمی ہے، جتنا سایہ اس کا ہے اتنا ہو جائے، اسے کہتے ہیں ایک مثل. زوال کا سایہ نکال لیں، جب سورج بالکل اوپر تھا وہ چیز کا سایہ وہ بھی نکال لیں اور چیز کا سایہ بھی شمار کر لیں، اتنا ہو جائے تو یہ ہوتا ہے ظہر کا وقت ختم ہو گیا. اس دوران جب بھی پڑھ لیں آپ کی ظہر ہو گئی. مت کوئی سمجھے ہم اول کو وقت پڑھتے ہیں، فلاں فرقہ بعد میں پڑھتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا الوقت بین ہذین الوقت، ہذین وقت ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے. عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. ہاں، عصر میں آپ نے سختی فرمائی. آپ نے فرمایا بندہ انتظار کرتا رہتا ہے، سورج کو دیکھتا رہتا ہے. یہ منافق کی نماز ہے کہ سورج جب بالکل صاف نظر آنے لگ جاتا ہے تو اس وقت نماز پڑھتا ہے. لا یذکر فیہا الا قلیلا، اس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا، تھوڑا سا ذکر کرتا ہے. تو عصر ذرا پہلے پڑھ. تو یہ امام کو اتنا حق ہے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ لیٹ ہو جائے. ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں جی امام لیٹ ہو گیا، 2 منٹ لیٹ ہو گیا، قاری صاحب کیا کرتے رہے آپ کو نہیں پتا نماز پڑھا نہیں. حالانکہ وہ گھر سے سارے فارغ افراد تقریباً جو ایسی باتیں کرتے، سمجھدار آدمی کوئی ایسی بات ہی نہیں کرتا جسے گھر میں نہ کوئی پوچھے، آ کے مسجد میں روب جاٹتا ہے. امام مسجد پہ ڈیوٹی تو اپنی ہے، آپ کی اپنی ڈیوٹی ہے. یہ مسجد کی جو صفائی، اس کا معاملہ بھی دیکھ لیں کہ نہیں، ڈیوٹی ہے پورے محلے والوں کی جن کی مسجد. اور اگر کوئی کر لیتا ہے جیسے اس مسجد میں طالب علم کرتے ہیں تو ان کو کوئی جھڑک دے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو کرسی اٹھا کے لے کے آؤ، فلاں ایسے کر دو، بھی آپ خود کر لیں، ڈیوٹی تو آپ کی ہے. یہ جو میں خطبہ دینے اتنی دور سے آتا ہوں، ڈیوٹی آپ کی ہے. یہاں کا عالم ہو تو اللہ نے ہمیں ایک توفیق دے دی. آپ آتے ہیں شوق سے، وہ علیحدہ بات ہے. آپ کی ڈیوٹی ہم کرتے ہیں، آپ کی جگہ ہم نماز پڑھاتے ہیں. ہر آدمی کو نماز آنی چاہیے، ہر آدمی کو قرآن آنا چاہیے. امام نہیں ہے تو خود پڑھا لے، بجائے امام کو بات سنانے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ہم اسے تنخواہ دیتے ہیں؟ ہمارا تنخواہ دار قرآن کی کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ جمعے کی کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ نماز کی کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ اذان کی کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ اگر آپ خود نہیں کر سکتے پھر اس کا احترام لازمن کریں جو آپ کی امامت کرواتا ہے، آپ کو خطبہ دیتا ہے، آپ کی اذان کر. اور وہ پرانا دور تھا جب مسجد تہجد گزاروں سے بھری ہوتی. آج ٹاما ٹاما 1-2 افراد آتے ہیں، 1-2 بندے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سناتا ہوں آپ اور میرا ایمان تازہ ہو جائے. آپ نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ مسجد حرام میں نماز پڑھے اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. مسجد نبوی نماز پڑھے اسے 10,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے.
جو مسجد اقصی میں نماز پڑھے اسے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اسے 20 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو پوچھا گیا اس سے بھی افضل ہے؟ فرمایا ہاں، رات کے درمیان میں جو بندہ 2 رکعت پڑھ لیتا ہے اس کی نماز مسجد حرام سے افضل، مسجد اقصی سے افضل، مسجد نبوی سے افضل، اللہ کی راہ میں مجاہد کی نماز سے افضل۔ کتنے افراد ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں؟ کوئی معاشرے میں 1% بھی شاید نہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھ لیا بس، میرے بھائی بڑی باتیں سب بڑی ترقی۔ اور پھر اماموں کی تنخواہوں پہ غور کریں، مسجدوں پہ دھیان دیں، اللہ اس دھیان کی وجہ سے آپ کے حالات اچھے کریں۔ 2 بھائی تھے، ایک اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ایک اپنا کاروبار کرتا تھا۔ وہ جو کاروبار کرنے والا اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے، کماتا کوئی نہیں، میری کمائی میں سے کھاتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا شاید اللہ اس کی وجہ سے تجھے دیتا ہے، جو امام مسجد ہے اس کی وجہ سے آپ کی مسجد پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی خدمت آپ کیا سمجھتے ہیں 20,000، اور میں نے شاید سنا ہو کسی کی 30,000 امام مسجد کی ہو۔ آج کل 30,000 کی بکت کیا ہے؟ آپ کا 1000 کا نوٹ تو ایسے ہے جیسے آپ 100 کا ہے۔ اس کا بھی خیال کریں جو آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو، ایک اس کا احترام، اس بندے کی نماز کیا نماز ہے جو امام مسجد کو حقیر سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کو خوشحال نہیں ہونا چاہیے، اس کو خوشحال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کوئی پلاٹ لے لے، کوئی اچھا لباس پہن لے، اچھا جوتا پہن لے، سواری اچھی لے لے، تو تن شروع ہوتا ہے اس نے کیسے بنا لی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے علماء اماموں کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ شاید انتظامیہ کو علم نہ ہو، کتنے ایسے امام ہیں کہ وہ بیچارے اتنے تنگ ہیں، نہیں حالات پورے ہوتے، خرچے نہیں پورے ہوتے۔ رزق کا مالک یاد رکھیے اللہ ہے، انتظامیہ نہیں ہے۔ لوگ کچھ کسی کو دے ہی نہیں سکتے، یہ تو حقیقت سی ایک آپ خدمت کرتے ہیں تو اس خدمت کو اچھا کریں تاکہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ اچھا دیتا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ اور اگر کوئی امام مسجد کاروبار کر لے پھر اس پہ اعتراض ہوتا ہے، جی کاروبار بھی کرتے ہو، گویا امام مسجد ہے، جمعہ پڑھایا، وہ آسمان پہ چلا گیا، نماز پڑھائی، چھت پہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، وہاں سے رزق آتا ہے اسے۔ اور پھر اعتراض جو سب سے بڑی بات ہے تو اس پہ اعتراض۔ اللہ پاک ہمارے اعمال درست، اللہ پاک ہماری عادتیں درست پر کہ مسجد میں آ کے امام مسجد سے بدتمیزی کر، اس سے سخت لہجے میں بات کر۔ یاد رکھیے جب امام مسجد ناراض ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، جو آپ کی اپنی ڈیوٹی ہے، امامت نماز آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ کے لیے 5 وقت سب سے مشکل ڈیوٹی۔ کبھی کسی مولوی نے کبھی احتجاج نہیں کیا سڑکوں پہ آ کے جی تنخواہیں بڑھاؤ، یہ اللہ کے درویش ہوتے ہیں۔ ہاں غلطیاں کوتاہیاں ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ غلطی کوتاہی نہیں، وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی غلطی کوتاہی ہو جاتی، ان کی غلطی کوتاہیوں کو معاف کریں، معاشرے میں نہ اچھالیں۔ ایک مومن کی عزت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خانہ کعبہ تیری عزت بڑی ہے، تیری عزت تجھ پہ لوگ مرتے ہیں، لیکن ایک مومن کی عزت ہے خانہ کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک امام مسجد وہ تو مومن ہی ہوتا ہے، معاشرے کے اچھے لوگ اسے پسند کرتے ہیں، وہ ان میں سے اچھا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے اسے چنا ہوتا ہے، تو ان کی قدر کریں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، شور نہ مچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں میں بازاری آوازیں نہ لگاؤ، بازاری آوازیں نہ لگاؤ، جیسے بازار میں باتیں کرتے، اور پھر امام مسجد کو احترام سے بلائیں، امام مسجد کو احترام دیں۔ پہلے جب رکھنا ہے تو چن کے رکھیے، پورے تسلی کر کے۔ ہمارے کیا ہے جی حافظ ہوتا ہے، حالانکہ حفظ، یہ میں جو بات کہنے لگا ہوں اس پہ بہت لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ لو ہمارا بچہ حافظ بنے، جی 10 آدمی کی سفارش کرے،
قرآن مجید حفظ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، قرآن مجید حفظ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو عربی لوگ تھے ان کو تو ویسے ہی یاد، ان میں حافظ اس کو کہتے تھے جس کو حدیث یاد ہوتی تھی، محدثین کو حافظ کہتے تھے۔ حافظ کہتے ہیں جس کو 1,00,000 احادیث یاد ہوں، 1,00,000۔ یہ قرآن کریم اس کو جو حفظ کرتا اسے کہتے جی حافظ ہو۔ معذرت کے ساتھ آپ کے یہاں بہت سے حافظ ہوں گے، اسی لیے آپ نے حافظوں کو دیکھا ہوگا کہ زندگی پتہ ہی نہیں، کتنے حافظ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، وجہ یہ ہے کہ مطلب نہیں آتا۔ قرآن حفظ کر لیتے ترجمہ تو آتا ہی نہیں، اور قرآن کریم کا معنی نہیں آتا۔ سب سے پہلا جو لکھا ہوا القرآن الکریم، اس کا معنی نہیں آتا حافظ قرآن کو۔ جتنے مرضی حافظ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ قرآن مجید کا یا قرآن کریم کا معنی کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کو ہم امام بنا لیتے ہیں۔ ان کو امام بنانے کا نہ نماز کے مسائل کا پتہ، نہ مسجد کے احترام کا پتہ، اس امام کو نماز ختم کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، بس یہ ہے اس کا کردار۔ جب امام مسجد رکھیں تو چن کے رکھیں جو قرآن کا قاری بھی ہو بہترین، عالم بھی ہو بہترین، آپ کی وہ پوری مسجد کا ماحول بدل دے، اس کے آنے سے اس کا احترام ایسا ہو، یہ اتنے مرضی عہدے دار ہو، اس کے سامنے بولنے والا کوئی نہ، کوئی پرواہ نہ کرے مسجد مسائل بتاتے ہوئے، کسی کے ماتھے پہ تیوڑی آتی ہے، کسی کی جیب کو نہ دیکھے، کسی کا اس لیے ادب نہ کرے کہ یہ امیر آدمی ہے، یہ مجھے مالی فائدہ دے گا۔ یاد رکھیے رازق اللہ ہے۔ ایسے امام مسجد چنیے جو خدا کا خوف کرنے والے، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جب باز کریں تو دل کانپ اٹھیں، کلیجوں کو ہاتھ پڑیں، اور وہ کسی کی پرواہ نہ کریں۔ لیکن جب رکھ لیا پھر اس درویش کا احترام کریں، پھر اس کو اپنا سردار سمجھیں، پھر اس کو یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ رسول کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ ہماری حالتوں کو درست فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی ہم مسجد کے یہ بیان کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔